فقہ کا اصول ہے. اصول کیا ہے؟ شک کے ساتھ یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. اگر مجھے شک ہے کہ زمین پاک ہے ناپاک ہے تو یہ زمین پاک ہے، شک کی وجہ سے زمین ناپاک نہیں ہوں گی. اگر مجھے شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے تو شک کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی پاک ہے. شک کسی چیز کو ناپاک نہیں کر سکتا، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں یقین ہو کہ اس میں پیشاب گرا، اس میں پیخانہ تھا، اس میں کتے نے منہ ڈالا، اس میں یقین ہو تو الگ بات ہے. شک کی نہیں کھلا پانی ہے تو کتے نے منہ ڈالا ہوگا، نہیں، شک کے بنیاد پہ نہیں، یقین کی بنیاد پہ بات. تو شک کسی یقین کو زائل ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا. یہ رول آپ یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ زندگی سکون بھری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وسوسے ختم ہو جائیں گے، زندگی انشاءاللہ آسان. ورنہ دھوتے دھوتے ہاتھ پیر منہ کلیاں کرتے کرتے سر کے مسا کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے. ایسا مریض جب نہانے کو چلا جاتا ہے تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے کہ اب 2 گھنٹے تو باہر نکلنا نہیں. 2 گھنٹے کے ساتھ ساتھ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ. اب گھر میں ٹاکی اوپر ہے تو سمجھ میں آتا، اب ٹاکی نہیں ہے تو لے جا کے دیتے جاؤ، نہا رہا. اب اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ تو چلو اگر کنوارا تھا تو تھک جائیں گے، شادی ہونے کے بعد اگر بیوی سے ہم بستری کریں گا تو کرنا چھوڑ دیں گا. کیوں؟ تو اس کو معلوم اس کو 10 گھنٹے تو نہانا پڑے گا. تو اس ڈر سے بیوی سے قریب بھی نہیں جائیں گا، بولے نا کو تمہارے قریب اس لیے نہیں آتا میرے کو نہانے کو بہت ٹائم. اس کی سکون کی زندگی شیطان ختم کر دے گا اس عمل سے. یہ معمولی وسوسہ نہیں، مذاق مت لیجیے. یہ جب شروع ہوتا ہے نا برباد کر دیتا زندگی میں. اس کی فیملی لائف ڈسٹرب کر دیتا، اس کے بچوں کو ڈسٹرب کرتا، اس کی فیملی ڈسٹرب، اس کی بیوی ڈسٹرب، اس کی طلاقیں ہو جاتی ہے. تو بیوی بھی اکتا جاتی ہے کہ پانی لاؤ کہاں سے بھر بھر کے، اس کو دوں کہاں سے. نہا رہا ہے تو نہا رہا ہے، دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو 1 گھنٹہ وضو کر رہا ہے. سب پریشان کر کام ہے کچھ. اب کام کے بیچ میں طہارت کو جانا ہے تو اس کو معلوم آدھا گھنٹے سے پہلے میں نکلوں گا نہیں باہر، تو کام چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، جاب میں دل نہیں لگتا ہے. تھوڑے دن بعد ریموٹ لوکیشن پہ اکیلا پڑا رہتا ہے. فوراً کنٹرول کیجیے ان وسوسوں کو، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی آدمی آپ نے فرمایا اپنے پیٹ میں محسوس کرے، مطلب وہ جو میں نے کہا نا وسوسے، شک کسی حقیقت کو یا جس کو ہم کہیں گے یقینی چیز کو نہیں ہٹا سکتے، اس کے تعلق سے حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. جب آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے، ایسا لگ رہا کہ ارے وضو کر کے گڑبڑ ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہی ہے، وضو کر کے اٹھو کہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں. ہو شیطان کا طہارت میں نہیں پکڑ سکا تو اب یہاں پکڑتا وضو، ارے وضو ٹوٹ گیا. آپ سمجھ کر رہے ہیں؟ اب شک جو میں نے کہا نا، شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا، اس لیے حدیث رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی وضو کر کے اٹھتا تو پیٹ میں ایسا لگتا کہ ہوا خارج ہوگی، گیس پاس کر دیا اس نے. اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو اشکال پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے یا نہیں، تو ایسا آدمی وضو کے لیے مسجد سے نہ جائے، دوسرا وضو نہ کرے. ایسا آدمی مسجد سے باہر نہ جائے یا دوسرا وضو نہ کرے. کب تک؟ جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہو جائے جو یقین کر رہی کہ یہ چیز ہوئی، آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے، جب تک اس کا وضو باقی ہے. اسی حدیث کے بنیاد پہ میں نے کہا، اور فقہ کا اصول ہے کوئی شک کسی یقین کو زائل نہیں کرتا. یہ شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا، حدیث میں وضو جب تک نہیں ٹوٹا جب تک یقین نہ ہو جائے. اور یقین کے لیے 2 چیزیں، ہوا خارج ہوئی نہیں، 2 چیزیں ہو سکتی. فرسٹ پروف جو ہو سکتا ہے آواز سن لے، سیکنڈ پروف ہو سکتا ہے بدبو آ جائے، ورنہ وضو آپ کا باقی ہے، نماز پڑھیں گے آپ. مسجد سے نہ جائے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا، کہا اسی وضو سے نماز. اب شک کے بنیاد پہ وضو نہیں کرنا ہے، شک کے بنیاد پہ لمبے لمبے وضو پانی سے کرنا ہے، اور اس کے بعد وضو ٹوٹا بول کے بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ بات بھی حدیث میں کلیئر ہوگی، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے اور لوں. اب آئیے وسوسے یاد رکھیے، اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں. وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے جو وضو کے وقت ہوتا ہے. وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے؟ آپ وضو کر کے اٹھ گئے، وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل. یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کو ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا، ارے پیشاب کا خطرہ نکل. ابھی یقین ہے یا شک ہے؟ اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی، جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو، دوبارہ جانا ہی نہیں پانی ڈالنا. بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے پھر اندر، پھر باہر، پھر اندر، چونکہ اس کو شک ہوگا، پھر باہر پھر اندر. تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے، یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے، تم کر کے نکلو تو ہوگا. اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے کیا لگایا رہے اتنی دیر سے، چل نکل بات، ہاں جا رہا بھیا. اور وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر گھر چل جاتا، بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے پیشاب کا خطرہ نکلا ہی ہے. اب اس کو کیسے دور؟ یہ وسوسہ ہے، اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا میں آپ کو بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا خود کا بھی کام تھا، یہ مستحب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے. چھینٹے، شرمگاہ پہ پانی ڈالا طہارت ہوگی، اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، جب بھی آپ طہارت کو جا کر وسوسہ ہو تو کریے، نہیں تو ضرورت نہیں. پانی کے چھینٹے مارنا. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارے، اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے اس کو گیلا کر دیا پانی سے، پیشاب ہونا ضروری تھوڑی پانی ہو.
سمجھ رہا؟ شک دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا تو آپ پانی مار لو. جب نکلا تو کیسا لگتا ہے؟ ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا, کچھ محسوس ہوتا ہے. جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر؟ نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے, پیشاب سے نہیں ہونا. تو یہ شک دور ہو جائے. کیونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے, شیطان ایسا شک لاتا ہے. اور کیوں لاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے, میں وہ پوری حدیث رکھوں گا, وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے, اس کا طریقہ, اس کا حربہ کیا ہے اس میں. لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے. اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, آپ کو شک ہوتا تھا ایسا تو آپ پانی مار کے اٹھتے, اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا. تو آپ پانی ماری. پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی. نماز میں کوئی وسوسہ نہیں ہوگا, ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا, ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا, ارے تیرے تو پیشاب نہیں, کچھ وسوسہ نہیں. اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے, چل نکل جا پانی ہے, چل نکل جا پانی ہے, کیونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے, تب پیشاب ہے پانی ہے سمجھ میں نہیں آئے گا, تو یہ وسوسہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور جو ہے چھینٹے مارتے. دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا پیشاب کیا آپ نے اور اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے. تو کپڑے پہ بھی مارتے اور شرمگاہ پہ بھی چھینٹے مارتے. یہ کام کیجیے. عبداللہ ابن عمر ایسے ہی کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں بعض ساتھیوں نے شکایت کی کہ وضو کے بعد اپنے کپڑے کو گیلا محسوس کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے. تو آپ نے انہیں فرمایا اور یہ مشورہ دیا کہ جب پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مار لے. جب چھینٹے مار لیں گے تو وسوسہ انشاءاللہ ختم. ٹھیک ہے, تو یہ پیشاب میں آنے والا وسوسہ بھی ختم ہو گیا. اب وضو کے وقت جو ہے چھینٹے دینے کے بڑے فائدے ہیں, لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے, وہ یہ ہے ہر بار وضو کے لیے طہارت کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, جب بھی وضو کرتے طہارت کو جاتے, ضروری نہیں. ضرورت ہے تو جاؤ, نہیں ہے تو مت جاؤ. کچھ لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں فجر میں اٹھنے کے بعد جب تک پیخانہ نہیں ہوا تو میں نماز کو نہیں جاتا. کیوں؟ تو بولے وہ پیٹ صاف نہیں ہوا, گندگی کیسے جائیں گے نماز. ارے بھیا اندر ہے بھی, وہ باہر نہیں نکلی. جب باہر نکلی تو گندگی کہلائیں گی, جب تک اندر ہے تو میرے ساتھ ہے وہ. سمجھ رہے آپ؟ لیکن عجیب و غریب ان کے وہم شبہات ہوتے ہیں. ٹھیک, اس کو بھی دور کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وضو کا ایک شیطان ہے. وضو وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک اسپیشل شیطان ہے. وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان, اس کا نام ہے, اس شیطان کا نام ہے ولحان. اور آپ نے فرمایا پس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. وضو کا ایک خاص شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے, بس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. یہ شیطان بولتا اور دھو اور دھو, وضو نہیں ہوا, یہ سوکھا رہ گیا, وہ سوکھا رہ گیا, غسل نہیں ہوا, پانی میں ڈبکی لگا کے بھی نکلا تو بولتا نہیں ہوا, اور دھو, اور یہ کر, اور فلاں کر, اور ایسا کر. یہ ولحان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان خاص آپ کو ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح غسل جنابت کرنے کے لیے یاد رکھیے بہت سارے لوگ جو آدھا ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں. عام غسل تو کرتے, چونکہ انہوں کیا ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے, شک آتا ہے. ٹھیک ہے, اور باہر نکلنے کے بعد بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں, غسل ہوا یا نہیں ہوا, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگلی بار انشاءاللہ اچھا کروں گا. مطلب ان کو نہ غسل پہ یقین ہے, غسل پہ نہیں ہے, تو پھر عبادتیں کمزور ہوگی. عبادتیں کمزور ہوگی تو انسان تھوڑے دن سے اسلام سے دور ہوتا, چونکہ وہ پریشان ہو جاتا ہے غسل اور یہ تمام چیزوں سے. یاد رکھے. ٹھیک ہے, تو اس میں بالکل اس کو ضرورت نہیں سوچنے کی. بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسی وسوسوں میں آ کے زندگی اپنی برباد کر لیتے, بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے, چونکہ یا تو وہ دور رہتے ہیں یا تو پھر ایک بار ہم بستری کریں تو کہیں کہیں دن ناپاک سمجھ. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث مروی ہے. حدیث اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتے ہوئے پایا. تو فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعد یہ کیا ہے, یہ اسراف کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ وضو میں بھی کیا اسراف ہے, کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں, اگر تو جاری نہر کے پاس بھی بیٹھا ہے تو وضو میں کم پانی استعمال کر, کیونکہ وضو میں بھی اسراف ہے. وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے. اگر ندی کے بازو بھی ہے تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے, کم سے کم, جس کا معنی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بات کو ہم خاص طور سے, ورنہ وہ شیطان ولحان آ کے بہکاتا ہے. ٹھیک, اسی طرح وضو اور غسل میں پانی کا اسراف سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا, ورنہ یہ شیطان ہمیں جو ہے بہکاتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح بہت کم لوگ ہیں جو پانی کے استعمال میں ان وسوسوں سے بچ پاتے, اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا, بہت کم لوگ ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا, جب ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا, اس کے اوپر ایک ڈول پانی ڈال دو. کیا کیا تھا اس نے؟ خطرہ نہیں, پورا پیشاب کر دیا تھا. کیا فرمایا؟ مسجد دھو کے نکالو, مسجد صاف کر کے نکالو, ٹینکر بھر پانی ڈالو, کنواں پورا لا کے پلٹا دو. مسجد نبوی میں کیا فرمایا؟ ایک ڈول پانی, فنش, ایک ڈول پانی. آئیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خشک منی کے بارے میں کہا کہ اس کے اکھاڑ دے, اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. منی اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کر, آپ اس کو اکھاڑ دے تو آپ کی نماز بالکل درست ہے, اس کا دھونا ضروری نہیں, اس کا دھونا ضروری نہیں.
ٹھیک ہے. اب میں حوالے اور تفصیلات نہیں رکھنا چونکہ ایک ایک جملہ میرا ایک ایک حدیث اور اس کی تفصیلات میں جائیں گے. خشک منی کو اکھاڑ دے کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, اپنے ناخن سے کھرچ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد نماز کو جا سکتے ہیں, اس پہ پانی لگا کے, کوئی دھونا اس کے لیے ضروری نہیں. جوتے کے بارے میں فرمایا کہ زمین پہ صرف رگڑ لو, دھول سے پاک ہو جاتا ہے, اس کو دھونے کی ضرورت. کسی بھی قسم کی کتنی بھی گندی غلاظت رکھو, خالی مٹی پہ رگڑ لو, جوتا پاک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اگر کسی کے جوتے پہ کچھ لگ گیا تو وہ جوتے کو دھو کے فینائل مار کے سینٹ مار کے اس کے بعد ہی گندا لگا تھا, ابھی مطمئن نہیں, تو کہا صرف رگڑ لو, صرف رگڑ لو, ختم, فنش, صاف پاک, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عورت کی چادر کے بارے میں جب سوال ہوا, جو راستے سے نکلتی ہے اور نالی آ جاتی ہے اور وہ چادر نالی میں بھیگ جاتی ہے, تو کہا اس چادر کو دھونے کی ضرورت نہیں, اسی چادر سے نماز پڑھ سکتی ہے, کیونکہ جب وہ چادر نالی سے نکلتی ہے دھول میں جاتی ہے اور مٹی اس چادر کو پاک. دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک چیٹا اڑ گیا تو جا کے پورے کپڑے بدل دیں گے اور موقع ملے تو کپڑوں کو جلا بھی دیں گے, آپ کو بہت گندا چیٹا تھا, کہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں کیا فرما رہے آپ سے, لیڑ بھی جائے, گندگی میں سے گزر بھی جائے تو پھر سوکھے میں جائیں گے نا, ضرورت نہیں پھر بدلنے کی, اسی میں نماز بھی ہوتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بچی اگر پیشاب کر دے, لڑکی پیشاب کر دے تو کہا کہ پانی سے نچوڑ لو, کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں, خالی نچوڑنا کافی. ہمارے پاس بچی پیشاب کر لے, بچہ کر لے تو وہ کپڑے بدلیں گا, پھر جا کے نہائیں گا, 200-400 لیٹر پانی ڈالیں گا تو اب اچھا لگا, خالی نچوڑ لینا ہے, خالی جب پیشاب لگا کافی ہے. لڑکا اگر پیشاب کرے تو پانی چھڑک لینا ہے خالی, چھوٹا جو ابھی کھاتا پیتا نہیں, اتنا بھی کافی. دیکھیے اسلام اتنا آسان ہے, ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک چرواہے سے, جب آپ کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے اور ایک جگہ پانی پینے کی باری آئی تو ایک تالاب تھا, تو چرواہے سے ایک شخص نے جو صحابی تھے کہا, اے چرواہے کیا اس میں درندے پانی پیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے چرواہے جواب مت دینا, اگر پینا ہے تو پی لو, نہیں تو خاموشی سے چلو, پوچھو مت کون پیتا کیا کرتا. ہوتا ہے نا صاحب, ہم کہیں سے جا رہے ہیں, اب کوئی پیاس لگی, اب پہلے کے جیسے زمانہ تھوڑی, مطلب ابھی جیسے زمانہ ہے بوٹلیں ہر جگہ ملتی پانی کی, ویسے تھوڑی تھا. اب گاؤں سے گزرے, تالاب ہے, اب تالاب میں پانی پی لے تو لوگ کیا بولتے ہیں, اب تو تالاب میں پانی پی رہا بیٹا, اس میں بھینسا تیرتی ہوں گی, اس میں بھینسوں کو نلاتے ہوں گے, بھینسا پیشاب بھی کرتی ہوں گی, بھینسا پیخانہ بھی کرتی ہوں گی, انسان کتنے پیشاب کرتے ہوں گے, لوگ کیا کیا لا کے ڈالتے ہوں گے فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے چرواہے کیا اس میں درندے منہ ڈالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, چرواہے جواب مت دینا. صحابی سے کہا پینا ہے تو چلو یہاں. جو دکھ رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوگا, فیصلہ شک کے اور گمان کے بنیاد پہ نہیں ہوگا کون کیا کیا کرتا ہے, سمجھ رہے. ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں ٹرین میں, ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ٹرین کے طہارت خانے, کون کون آتا ہوگا, کیا کیا کرتا ہوگا, وہ سب ٹھیک ہے. دکھ کیسا رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوگا, فیصلہ کیا کیا ہوا اس پہ نہیں ہوتا ہے شریعت میں. اب نماز کہاں پڑھوں گا, سیٹ پہ, گندی رہتی, کیسے میلے کچیلے سوتے, فلاں ہوتا. ابھی کیسی دکھ رہی, لیکن ابھی کیسی دکھ رہی, اس پہ حکم دیا جائے گا, یہ کیا ہوا ہوگا, کیسے ہوتا ہوگا, لوگ کیا کرتے ہوں گے, فیصلے ہمیں ظاہر پہ. سمجھ گئے حدیث انہی کی طرف, ایسی کئی روایتیں اور کئی باتیں بہرحال موجود ہے, اس کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے. ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے انسانوں کو کہ سبھی لین سے کچھ نکل گیا, آگے پیچھے کے راستے سے کچھ نکل گیا, بس خواہ پیشاب نکل گیا, عورتوں کو دوسرے خیالات آتے ہیں اس کے برعکس, ہوا نکل گئی, پیخانہ تو نہیں نکل گیا ہوگا, یہ تو نہیں ہو گیا ہوگا فلاں, یہ کنٹینیوس وسوسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ نماز کے دوران آدمی کو خیال گزرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز خارج ہو گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہ توڑے یہاں تک کہ آواز جب تک نہ آئے یا بو نہ آئے, جب تک نماز نہ توڑے. تو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا, شک کی بنا پر سبیلین سے کچھ نکلا یہ سوچنے سے آپ کا نہ وضو ٹوٹا نہ غسل ٹوٹا, اس بات سے آپ مطمئن ہو جائیے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے کیا فرمایا, بے شک شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور اس وقت آتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے, اور نماز میں ہوتے وقت وہ اس کے پیچھے کے راستے پہ جاتا ہے, پیچھے کی شرمگاہ پہ, اور وہاں ایک بال توڑ لیتا ہے. تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی, جبکہ اس نے کچھ دوسرا کام کیا, وہاں بال توڑ لیتا ہے, بال کو کھینچتا ہے, حدیث میں آتا ہے بال پکڑ کے کھینچتا ہے یا توڑ لیتا ہے, تو آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا. سو آدمی نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ آواز نہ آ جائے یا بدبو نہ. تیسری ابو داؤد کی روایت نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور کہے تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے, تو اس سے کہنا تو جھوٹا ہے, میرا وضو نہیں ٹوٹا. اب جواب دینا, یہ بات یاد رکھیں, جو وسوسے ایسے آتے ہیں نا اس کو جواب دیجیے, نہیں ٹوٹا, نہیں ہوا. آپ لوگ کیا بولتے, نہیں ہو گیا ہوگا, میں جواب دیجیے اس شیطان کو. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اس کو بول تو جھوٹا ہے. پھر فرمایا اور نماز سے نہ نکلے جب تک کہ اپنی ناک سے محسوس نہ کرے یہ آواز نہیں. شک کے بنیاد پہ نہیں ٹوٹتا وضو, نماز کچھ نہیں ٹوٹتی, یہ بات یاد رکھیے. میں یہ بتانا ہی چاہتا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, اس غور سے سنیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شک کیوں ہوتا ہے, اس کا ریزن یہاں. آپ نے فرمایا بے شک شیطان بندے کو خیال ڈالتا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو گئی, جب اسے لاچار کر دیتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو نماز نہیں توڑا تو اس کے دبر میں پھونک مارتا ہے,
بس اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گئی، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بو نہ سن لے. پھر شیطان اس کے سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے تو کچھ نہیں کر سکا، سامنے آتا ہے، خاموخواہ کھینچتا ہے تاکہ بندے کو ایسا لگے شرمگاہ سے کچھ نکل گیا اور وہ نماز توڑ دے. پھر آپ نے فرمایا شرمگاہ سے کوئی چیز نکلی ہے، لہٰذا بندہ نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ شرمگاہ سے کچھ. شک کے بیسس پہ نہ نماز ٹوٹتی، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے، نہ روزہ دہرانے کی ضرورت ہے، نہ رکعتوں کو خاموخواہ سجدے سہو کرنے کی ضرورت. سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے، تو یقین ہونا ضروری ہے. اسلام میں ڈاؤٹ کے لیے کوئی سپیس نہیں، کوئی خلا نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. گندگی کو روندنے کا، گندگی روندنے کا سمجھ رہا؟ پیشاب پہ سے گزر گئے، پیخانے پہ سے گزر گئے، گندے کپڑوں پہ گزر گئے، بس اب وہ گندگی میں سے جراثیم اڑ رہے ہوں گے، اڑ کے میرے کپڑوں کو چپک گئے، لپٹ گئے ہوں گے، اب جا کے اتارنا ضروری ہے، نہاؤں گا نہیں تو نماز نہیں، فلاں فلاں عبادتیں چھوڑ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے. یہ وسوسے کی کیا حقیقت ہے وہ دیکھتے ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں بہت سارے لوگ سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ مسجد کو پیدل جایا کرتے، پیدل جاتے وقت ان کے پیروں کو غلاظت لگتی اور اس کے بعد بھی وہ پیر نہیں دھوتے، نماز میں داخل وضو کر کے گھر سے نکلتے، ننگے پیر جاتے، غلاظت لگتی، لیکن مسجد جانے کے بعد کوئی بھی صحابی تابعین پیر کو نہیں دھوتا. کیوں نہیں دھوتا وہ بھی دیکھ لیتے. چلیے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں دھوتے بھائی آپ. چلیے آگے حدیث دیکھتے ہیں. امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ ہم گندی چیزوں کو روندنے سے وضو نہیں کرتے تھے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم گندی چیزوں کو روندتے تھے اور اس کو روندنے سے، پیر میں آنے سے کیوں نہیں کرتے تھے؟ چونکہ گندی چیز پیر کو لگی، آگے بڑھے، دھول پیر کو لگے، چونکہ ننگے پیر جا رہے نا، دھول اس گندگی کو پاک کر دیتے. فنش. اتنا ہی یاد رکھیے، اس میں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بارش میں ننگے پیر نماز کو جاتے اور کیچڑ میں سے گزرتے، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد پیر نہیں دھوتے. ہاں یہ الگ بات ہے، ہماری مسجدوں میں چٹائیاں وغیرہ ہے وہ گندی ہو جائیں گی. مسجد نبوی میں مٹی ہوا کرتی تو وہاں ایشو نہیں. جیسی کیچڑ میں سے نکلے مسجد میں آئے، مٹی لگ گئی، پاک ہو گئے، تو وہ پیر نہیں دھوتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے تعلق سے سوال کیا گیا جو گندگی کو رونتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر گندگی خشک ہے تو اسے کوئی حرج نہیں، اور اگر گندگی گیلی ہے تو صرف اسی چیز کو دھوئے، باقی چیز کو نہ دھوئے. مطلب گندگی گیلی ہے اور وہاں لگی ہوئی جانے تک مسجد، صرف اتنا پار دھوئیں گا، پورے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. اب ہم میں سے کسی ایک کے پیر کو کچھ لگ جائے تو لگیں گا اور جھاوا لے کے گھستے بیٹھے رہیں گا، گندا تھا، یہ تھا، وہ تھا، اور جس کی گندگی لگی اس پہ لعنت کرتے رہیں گے. اس کی لعنت ہو ان پر جو راستوں میں کرتے، لعنت ہو. چھوڑ دو یار، ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، لعنتیں کرتے بیٹھتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے، عمران بن حزیر یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ابو محلز جو ہے رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں خوش گندگی دی، خوش گندگی، سوکھا ہوا گوبر، لیت وغیرہ ہوتی ہے نا گندگی، خوش گندگی ہو، تو انہوں نے اس کو روندا، پیروں سے روندا، اپنے پیر سے چورا کیا اور فرمانے لگے یہ تو صرف ایک راکھ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر مسجد گئے اور بغیر وضو کے نماز، مطلب وضو کر کے نکلے، کہا یہ تو خشک ہو گیا نا، اب اس سے کوئی گندگی نہیں ہوتی، اس کے پیر کے لگنے سے کچھ. اسی طرح جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مینا میں جاتے، خشک گوبر اور خشک خون، جانور ذبح ہوتے تھے، خشک گوبر اور خشک خون سے گزرتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے اور بغیر پیر دھوئے کے نماز. آپ بولیں گے ارے انہائجینک دکھ رہا، گندا دکھ رہا. گندا نہیں بیوقوف، ہماری ذہنیت گندی ہے. صحابہ سے پاک لوگ دنیا میں نہیں، ان سے زیادہ مطہر لوگ، ان سے زیادہ مقدس لوگ، ان سے زیادہ عظمت والے لوگ، ان سے بڑے اولیاء اللہ نہیں گزرے. جب وہ کر سکتے ہیں اور ان کا عمل ہے تو ہمارا اب کیا ہے؟ وہ انہائجینک نہیں تھے، تم نے ہائیجین کے نام پہ اپنی نفس پہ ظلم کیا اور تم شیطان کے وسوسوں میں پھنس، ذرا سا گندگی لگی دھوتے بیٹھا، سوکھا گوبر لگ گیا دھوتے بیٹھا ہے، خامخواہ ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ایک جو ہے واقعہ نقل کرتے ہیں اس عورت کا، جو عورت جو ہے بنی عبد اشعل کی رہنے والی تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مسجد کا راستہ بدبودار گندگی والا ہے، پیشاب اور پیخانہ ہوتا ہے، بدبودار گندگی، تازہ ہے اس کا مطلب اسمیل بھی آتی ہے، بدبودار گندگی والا راستہ ہے. جب ہم وضو کرنے کے بعد وہاں سے گزرے تو کیا کریں؟ مطلب وہ پیروں کو لگ جاتی ہے، ننگے پیر، چونکہ اکثر صحابہ کو چپل نہیں تھی پہننے کو، ننگے پیر رہتے تھے، تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے بعد پاک مٹی تمہارے پیروں کو لگتی ہے؟ تو کہا، تو پھر کہا اور راستہ نہیں ہے؟ وہ کہتی کہ ہاں. انہوں نے جواب دیا کہ خشک مٹی ہم کو لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہا وہ اسے پاک کر دیتی ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری چادر کو نہ تمہارے پاؤں. اب ہمارے پاس تو راستے میں اگر تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا
گندگی بھی نہیں، کوئی بدبودار گندگی بھی نہیں، کیچڑ تو بس لگے دھونے. اب نماز کا وقت بھی ہو گیا تو آدمی بولا اب میں گھر جا کے پہلے پیر دھوؤں گا، سیٹسفائی ہو جاؤں گا کہ پیر صحیح دھلا تو جاؤں گا. اب گئی ظہر، گئی عصر، گئی مغرب، کوئی بات نہیں، گھر آ کے پھر جناب پیر گھس گھس کے دھوئیں گے، پہلے جوتے کو جھکنے ڈالیں گے، تب بولتے اب اچھا لگا اب نماز. یہ شیطان نے آپ کو وسوسے ڈال کے عبادت سے دور کر دیا، اور یہ اس کی چال ہے. صفائی کا وسوسہ، کپڑوں کو بار بار بدلنا، خامخواہ صاف کرتے رہنا، برتن صاف کو اور صاف کرنے کا وسوسہ، الماری جما کے پھر نکال کے پھر جماؤ، کچن کو جما کے پھر نکال کے پھر جماؤ، دھلے برتن کو پھر دھلاؤ تاکہ گندگی ہوں گی. کسی کے ٹوائلٹ کو یوز مت کرو، پتہ نہیں کیسا کیسا کیا کیا کرتا ہوں اندر جا کے تو میرے کو نہیں جمتا. اپنا ٹوائلٹ پرائیویٹ اور الگ ہونا. ٹرینس کے ٹوائلٹ یوز مت کرو، ایروپلینس کے ٹوائلٹ یوز مت کرو، پبلک باتھ روم میں تو جوئی مت. وہاں جانے سے تو پتہ نہیں 1 مہینہ نہانا پڑے گا جب صاف ہوتا انسان ہے نا. تو وہ آدمی کبھی پبلک ٹوائلٹ نہیں جاتا، ٹرینس میں نہیں جاتا، کسی گھر میں نہیں جاتا، کسی کے پاس نہیں جاتا، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا. کیونکہ ہاتھ ملانے کے بعد کو یہ سوچ ہوتی کیا کا اور کہاں کہاں ہاتھ ڈالا ہوں گا کہ اب میں نے ہاتھ ملا لیا اس سے، اب وہ جراثیم پک جاتے کہ اب میرے کو کیا ہو جاتا کہ، تو ہاتھ ملانا چھوڑ دیتا ہے. تھوڑے دن میں یہ آدمی سماج سے کٹ کے اکیلی زندگی. یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، شروعات بہت چھوٹے سے ہوتی ہے لیکن بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ مسجد گئے، مسجد پہنچ کر میں نے پانی کی طرف گیا تاکہ میں پاؤں دھو لوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پاؤں نہ دھو، تو نے گندگی کو روندا اور اس کے بعد پاک مٹی کو رون دیا، جس سے وہ مٹی نے تیرے پاؤں کو پاک کر دیا اور انہیں ان کو پیر دھونے. وہ دونوں آئے پیدل، گندگی میں سے آئے، مٹی لگی، اب امام حفص جا کے پیر دھونا چاہتے ہیں. اس کا سرپرست ہے، اس کا والد اس کا ولی ہے، اس کا والد اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ہی ایک لڑکی نکاح کر لیتی ہے اور نکاح کر کے ایک شوہر کے نکاح میں، ایک مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے جو اس کا شوہر ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، ٹھیک، اب اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی مقام کسی شخص کا ہے جس کی اطاعت فرمانبرداری اور بات مانیں گی، پہلے والد تھا لیکن اب شادی کے بعد وہ اس کا شوہر، شوہر کے بعد نیکسٹ اس کا والدین، اس کے والد والدہ ہے، اور اس کے یقیناً والدین کا مقام اونچا ہی ہوتا ہے ہر حال میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اطاعت کے معاملے میں، اب اجازت کے معاملے میں پہلا اس کا اب شوہر آ جائیں گا. والدین کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اب جو اطاعت فرمانبرداری اور جو بات جس کی پہلے ماننا ہے وہ شوہر ہوں گا، نیکسٹ اس کے والدین اور اس کے شوہر کے والدین اور دیگر رشتہ دار ہوں گے. ورنہ ہوتا یہ کہ بیوی حق نہیں جانتی، رائٹس نہیں جانتی اس کے شوہر کی کیا ہے، وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اور پھر چونکہ وہ حق نہیں جانتی، بس چھوٹی چھوٹی انبن، پتہ نہیں پھر اللہ رحم کرے کہاں کہاں تک یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے. اور ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں کہ نکاح ہو کر 5 دن ہوئے، نکاح ہو کر 2 دن ہوئے، نکاح ہو کر 10 دن ہوئے، نکاح ہو کے 2 مہینے ہوئے، اور انسان جو ہے جو ملے تھے وہ دونوں الگ ہو گئے، طلاق ہوئی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی اہمیت ہم نہیں دیتے، اور ایک دوسرے پہ کیا اللہ نے ذمہ داریاں عائد کی ہم نہیں جانتے ہیں. نتیجہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے. ایک صرف گھر نہیں بلکہ ایک خاندان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے، اور ایک خاندان جو لڑکی کا ہے وہ، اور ایک خاندان لڑکے کا، ویسا ملا لے تو 2 خاندان خمیازہ بھگتتے ہیں. اور ان حقوق کی اگر پامالی اسی طرح کی گئی تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کئی جانیں اس کا نقصان اٹھاتی ہے. اگر اولاد وجود میں آ جائے، اولاد پیدا ہو جائے، تو جہاں جو ہے بیوی اس کا تکلیف اور اس کا خاندان اٹھائیں گا، جہاں وہ لڑکا شوہر اور اس کا خاندان اٹھائیں گا، وہیں ایک نیا جو ہے، ایک نئی نسل جو آئیں گی، اسے بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو آئیے ان حقوق کو ہم جانیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. تو پہلے شوہر کے میں حق رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کا بڑا اونچا مقام ہے اسلام کے اندر. اور ایک بیوی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے جو نکاح کر لیتی ہے، اب اللہ اس کے رسول کے بعد اس کے شوہر کی پوزیشن ہے، اس کی بات، اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت، اس کی وہ پہلے مانیں گی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور شوہر کے تعلق سے اس حقوق کی اہمیت آپ یوں بیان کرتے ہیں. حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، اور عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی و فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قسم کھائی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اور آگے فرمایا اور کہا کہ عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ دے، جب تک کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے رائٹس نہ دے وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی. دیکھیے سبحان اللہ، کیسی بات بیان کی گئی کہ وہ عورت اللہ کے حق، اپنے رب کا حق بھی جب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق نہیں ادا کرتی. اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو گواہ رکھنا، اللہ کی قسم کھانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ رائٹس، یہ حقوق کی جو شوہر کے بہت 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 زیادہ اہمیت یاد رکھیں. کتنی اہمیت دیکھیے نا،
آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بیوی شوہر کا حق تب تک ادا ہی نہیں کر سکتی، یا ایک بیوی اپنے رب کا حق تب تک ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، یا وہ جب تک اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شوہر کی شکر گزاری نہ کرے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کتنی ایک وعید کی بات کی تاکہ عورتیں اس بات کو سمجھیں اور اپنے شوہر کے مقام کو پہچانیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے بہت ساری عورتیں، یہ جو آج کل کی جدیدیت اور ماڈرنزم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں مرد اور عورت برابر ہے، دیکھیے اسلام بھی یہی کہتا ہے مرد اور عورت برابر ہے، میاں اور بیوی برابر ہے، ٹھیک ہے، اجر کے اعتبار سے، یا اسی طرح کوئی گناہ کریں گے تو اس کے عذاب کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے کس کو کسی پر فضیلت دی ہے، کسی کا کام کچھ اور ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپورٹنس تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس بات کو بھی سمجھنا اس مقام پر ضروری ہے، ورنہ جب ایسی کوئی حدیثیں آتی ہے تو بہت سی بار خواتین یا عورتیں یہ سوچتی ہے یہ جتنے بھی لوگ تقریریں دیتے ہیں نا یہ سب ملا لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، لہٰذا بس ہمارے اوپر ہی بس بولتے جو عورت ایسی، عورت ویسی، عورت کمزور، عورت فلاں، عورت ایسی ہے، اور اپنے حق بتاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے میری بہنوں، یہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے، اسلام نے جب کسی کو کوئی حق دیا ہے تو اسے تو بتانا پڑے گا، اگر وہ حق نہ دے پلٹا کر تو ظاہر سی بات ہے اس کی خطا ہے، اس کی غلطی، اس کا گناہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم پہ جو حقوق اللہ نے عائد کیے دوسروں کے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا شوہر کے حق کو پہچانے کہ کوئی بیوی آپ سے فرماتے جب تک کہ شوہر کی جو ہے فرمانبردار یا شکر گزار نہ ہو، وہ شوہر کی حق ادا نہ کر پائے، وہ اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اور پھر آپ نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہ شوہر کا حق کتنا ہے، اس کی بات کو ماننا کتنا ضروری ہے، آگے آپ فرماتے اور کہتے ہیں اور حق ادا نہیں کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر اس کا شوہر اسے جو ہے پالان پر یا وہ زین جس گھوڑے یا ہاتھی جو ہے اونٹ کے اوپر جو سیٹ رکھ کر انسان بیٹھتا ہے اسے زین یا جو ہے پالان کہا جاتا ہے، تو اگر اس کا شوہر اسے پالان پر سے بھی بلائے تو عورت اس سے انکار نہ کرے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے شوہر کے حق ہے کہ اگر شوہر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے اونٹ کے اگر اس پہ سوار ہے اور اگر وہاں سے بلاتا ہے تو وہاں بھی جائے، یہ اہمیت بتانے کے لیے یہ ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کتنے رائٹس جو ہے ایک شوہر کے اس کے وائف پر، جو ایک ہسبینڈ کے اس کے وائف پر ہے کہ اگر وہ اسے بلائے اس عمل کے لیے تب بھی بیوی انکار نہیں کر سکتی۔ تو یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ شوہر کے کتنے جو ہے اہمیت ہے، اس کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ حق سب سے پہلے عورت کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ عورت مرد کے نکاح میں آتی ہے، وہ اس کی بیوی بنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے حقوق اس کو ادا کرنا پڑیں گے اپنے شوہر کے، اور پھر امید کی جائیں گی کہ اس کا شوہر بھی انشاءاللہ العزیز جب بیوی حق ادا کریں گی تو شوہر بھی اس کے حق ادا کریں۔ ہمارے پاس بہت ساری بار تعلیم اور تربیت کا یہ پارٹ نہیں ہوتا ہے، حصہ نہیں ہوتا ہے، جہاں والدین اپنی بچیوں کو جو نکاح کے قابل ہے یہ حقوق سکھائے کہ دیکھو اب تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، نکاح ہونے کے بعد تم ایک جو ہے لڑکے کی جو نکاح میں چلے جاؤں گی، جو تمہارا شوہر ہوگا، ہسبینڈ ہوگا، اس کا مقام یہ ہے، اس کی خواہشات یہ ہوں گی، اس کے معاملات یہ ہے، وہ ایک مرد ہے، وہ کما کر لا کر دیں گا، تمہیں اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام اعمال کو جو ہے تمہیں جاری رکھنا ہے۔ لیکن جب یہ تعلیم اور تربیت نہیں دی جاتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے لڑکیاں جو بیوی بنتی ہیں وہ حق ادا نہیں کر پاتی، اور بہت سی بار یہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی بنیاد پر بہت سارے فتنے اور فساد گھر میں مچ جاتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، شوہر کے حق کی اہمیت دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، اور آپ نے فرمایا اور اس طرح سے آپ نے کہا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جب کوئی بیوی جو ہے، جب کوئی عورت جو کہ ایک بیوی ہے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، تکلیف کسی بھی قسم سے ہو سکتی ہے، چاہے تو وہ اس کے بستر پر سونے سے انکار کر دے، یا تکلیف یہ ہو سکتی ہے کہ جو کما کر لائے اس کے اندر وہ جزا اور فضا کرے کہ بھائی اتنا کما کے لاتے ہو، بس یہی کرتے ہو، اتنے میں تھوڑی چلتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے، یا پھر جو ہے اور بھی کسی قسم کی تکلیف کہ وہ لائق نہ ہو، مطلب وہ تکلیف کی دینے کی اس کے پاس کوئی ریزن نہ ہو، ان نیسیسری اپنے شوہر کو ستائے، جیسا کہ بہت سی بار دیکھا جاتا ہے، بہت ساری عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے،
اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں جو جنت میں ہوتی ہے، جو بعد میں اس کے ساتھ رہیں گی جنت میں، وہ جو ہے اس عورت کے لیے جو تکلیف دیتی ہے اس کے لیے بد دعا کرتی ہے اور ہلاکت کی بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے۔ مطلب بیوی کے لیے حوریں جو جنت میں شوہر کو ملنے والی ہے وہ بد دعا کرتی اور کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے اور اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز تیرے پاس دنیا میں رہیں گا، پھر لوٹ کر اسے جنت میں ہماری پاس آنا۔ اس معاملے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ شوہر کے حقوق میں اس بات کو یاد رکھیں۔ بہت ساری عورتیں یا لڑکیاں یا ان کے گھر والے یہ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی نکاح میں ہے کسی مرد کی اور نکاح میں ہے، آپ کو واپس بھی بھیجنا ہے، لیکن اس لڑکے کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے یا غیر شرعی باتیں آپ اس سے منواتے ہیں، جس کے لیے بہت سارے لوگ مختلف قوانین کا سہارا لیتے ہیں۔ بہت سارے جو حکومت کی طرف سے جو قانون عائد کیے گئے ہیں ان قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ لڑکی شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے اور غیر شرعی شرائط اس بنیاد پر منوائے جاتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنا ہے، آپ نہیں کرنے دیں گے تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیں گے، ہم جو ہے فلاں جو ہے قانون آپ پر لاگو کر دیں گے، اور اتنی اذیت اور تکلیف میں اپنے شوہر کو ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آنے کی نیت برابر ہے۔ مطلب بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے مطابق زندگی ڈھالے، تو ہوتا یہ کہ شوہر کو بیویاں تبدیل کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اس کے مطابق زندگی ڈالے، اور اس سے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے مراد کسی بھی قسم کی اور بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، تو ایک بیوی کو جو کہ ایک مومنہ ہے، ایمان والی ہے، اسے چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کرے اپنے شوہر کو تسکین دے، اطمینان دے، سکون دے، اس لیے کہ یہ شوہر تو ہوتا ہے جو رزق کما کر لاتا ہے۔ یقیناً رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے شوہر کو دنیا میں ذریعہ بنایا آپ کے لیے کہ وہ رزق کما کر لائے۔ وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور پھر آپ سے ہونے والی اولادوں کے لیے وہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ بیوی جس سے اس نے نکاح کیا، اور نکاح ایک سکون اور اطمینان کی چیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے سے انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اگر وہ سکون اور اطمینان کے بدلے اس طرح کی تکلیفیں اگر آنا چالو ہو جائے، بیویاں اس طرح سے شوہر کو تکلیف دینا شروع کر دے، تو یہ کبھی درست نہیں ہوگا، اور ایک مومنہ، ایک مسلم خاتون ایسا کبھی نہیں کرتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، یقیناً ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہوتے، اور ان کا دیکھا دیکھی مسلم خاتون بھی چاہتی ہے میں بھی اس طرح سے اپنے جو ہے شوہر سے فلاں چیز نکلواؤں گی، فلاں تکلیف دوں گی، اگر وہ اس مہینے اتنا پیسہ ہاتھ نہیں دیتا ہے تو یہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی، فلاں کر دوں گی۔ اس طرح کی باتیں نہ آپ سوچیں، نہ اس طرح کا کوئی عمل اپنے شوہر کے ساتھ کریں، اس لیے کہ دیکھیے آپ ایسا کریں گی، اللہ رب العزت کی ایک مخلوق جو جنت میں اللہ نے تیار کر رکھی ہے آپ کے شوہر کے لیے، وہ بد دعائیں دیں گی آپ کو۔ اب آئیے، شوہر کے حق کی اہمیت جو ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے جو بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے دارقطنی اور بہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، خواتین بغور اس حدیث کو سنیں اور اپنے شوہر کے حقوق جانیں اور اس کو دینے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، شوہر کا بیوی پر حق ہے، اور اس قدر حق ہے، مطلب شوہر کا اس کے وائف پر، ایک ہسبینڈ کا اس کے وائف پر رائٹ ہے، حق ہے، اور اس قدر اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر ایک شوہر کو زخم آ جائے، ایک شوہر کو زخم آ جائے اور اس زخم میں پیپ بھر جائے اور بیوی اسے چاٹ بھی لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کا یقیناً حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر واقعی میں زخمی ہو جائے تو بیوی جو زخم کو چاٹے، لیکن اس کا معنی یہ صرف امپورٹنس بتانا کہ کتنا زیادہ رائٹ ہے، اتنا زیادہ رائٹ ہے کہ اگر ضرورت پڑنے پر وہ یہ بھی کر لے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے والدین کے حقوق ہے کہ اگر ایک انسان کتنی بھی خدمت کر لے وہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر پائیں گا کبھی، وہ اپنے والد کا حق ادا نہیں کر پائیں گا کبھی۔ اسی طرح مطلب کہنے کا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہسبینڈ کے بہت رائٹس ہیں، اور بیوی چاہے کتنی ہی خدمت کرے یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو حق ادا ہو گیا، میں تو حق سے زیادہ کر رہی ہوں، بلکہ وہ حق ادا نہیں ہو پائیں گا۔ جیسا والدین کی آپ کتنی خدمت کر لے وہ حق ادا نہیں ہو پائیں گا، عورت کتنی خدمت کر لے وہ حق ادا نہیں ہو پائیں گا شوہر کا، اسی طرح بچے کتنی بھی خدمت کر لے ماں کی وہ حق ادا نہیں کر پائیں گا۔ بہرحال اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے، تو یہ حدیث بھی وضاحت کر رہی ہے، بتا رہی ہے، کلیئر کر رہی ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہے جو ہے ہسبینڈ کے رائٹس۔ لیکن جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیویاں جو ہے شوہروں سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، بستر پہ آنے سے منع کر دیتی ہے، اور اللہ رحم کرے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ حالت تو یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے بیویوں کو ایک طلاق دو، طلاق رجعی دو،
تو بھی عدت گزرنے تک گھر میں رہنے دو انہیں، سیدھے نہ نکالو۔ تو یہاں تو حال یہ ہے کہ عدت گزرنے تک کہا گیا گھر میں رہو، تاکہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کچھ اچھا راستہ نکال لائے۔ تو یہاں تو عدت بھی شوہر کے گھر گزارے، اور آج تو ہو یہ رہا ہے کہ بس شوہر کا حق تو دور، بس لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، اور میں نکل کر اب جا رہی ہوں اپنے ماں باپ کے گھر پر، یا میں نکل کے جا رہی ہوں اپنے سرپرستوں کے گھر پر جنہوں نے مجھے پالا اور بڑا کیا، اور وہ چلی جاتی ہے۔ یہ کتنی تعجب کی بات ہے، ایک امیزنگ سچویشن ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان رائٹس کو بہت، جس کو ہم کہیں گے ایک رائٹ ڈائریکشن میں آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ لڑکیوں کے سمجھنے سے زیادہ والدین کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ کے بیٹے کا نکاح ہو، اور اگر آپ کی بہو تنگ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اپنے شوہر کا حق ہے وہ دو۔ اسی طرح میں کہوں گا اپنے بیٹیوں کو بھی تعلیم دیجیے، تاکہ وہ جن کے گھر میں بہو بن کر گئی ہے ایسا نہ ہو کہ وہاں ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے نا۔ تو بہرحال یہ دو طرفہ معاملہ ہے، حق دیں گے ہمارے حق بھی ملیں گے، تو لہٰذا ان حقوق کو ہم سمجھیں۔ اور والدین سے میں بالکل گزارش کروں گا اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو ان کے نکاح سے پہلے حقوق سکھائے۔ بہت سے والدین کو شرم آتی، نہیں ہم کیسے سکھائیں گے حقوق؟ یاد رکھیے باقی دنیا کی تعلیم میں تو کبھی شرم نہیں آتی ہم کو دینے میں، فلاں ایجوکیشن دینا ہے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، فلاں چیز کرنا آپ کو کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ صرف اسلام کی تعلیم، اسلام سکھانے میں، اسلام کے بارے میں بتانے میں، اسلام کے تعلق سے سمجھانے میں، اور خاص طور سے یہ رائٹس، حقوق تو بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اس کے بغیر تو کسی کو دنیا میں چارہ بھی نہیں۔ جب بھی ہم ہیومن سوسائٹی میں، انسانی سماج میں رہیں گے تو یہ حق تو ایک دوسرے پہ عائد ہی ہوں گے۔ تو والدین شرمانے کا اور یہ تمام باتیں چھوڑ کر اس بات کو سمجھیں کہ یہ حق ہے، اور ان کو اس کی تعلیم دے، اور یہ نکاح سے پہلے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نکاح ہو گیا اب وہ حق ادا نہیں کر رہی بچی، یا نکاح ہو گیا وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے بچہ، اب آپ بولیں گے دیکھو اسلام میں شوہر کی یہ حق ہے، اسلام میں بیوی کی حق ہے، اب تو لیٹ ہو گیا۔ آپ میں تو یہ کہوں گا آپ گاڑی لینے سے پہلے چلانا سیکھیے۔ آپ گاڑی لینے کے بعد چلانا سیکھیں گے تو بہت سارے نقصانات کر بیٹھیں گے، خود گاڑی کو اور اپنے آپ کو، ہے نا۔ تو اسی طرح یہ رائٹس کو ہم کو پہلے سیکھنا، اور والدین اس معاملے میں آگے بڑھے، قدم آگے بڑھائے، اپنے بچوں کو اس کی تربیت دے۔ میں تو بلکہ کہوں گا علماء کا یہ کام ہے کہ کٹ بنائے اس طرح سے کہ جب نکاح ہونے والا ہو کسی کا، اس پروسیس سے اس کو گزارے کہ اب جس چیز کے لیے تم جا رہے ہو وہ چیز کیسی ہوں گی، اس میں کیا کیا عمل کیے جائیں گے، اگر اس نکاح کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس نکاح کو اگر باقی رکھنا ہے اور اس کے لیے جو ایک اچھی زندگی گزارنا ہے تو اس گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ایک کچھ نہ کچھ ایک پروسیس سے ہم نوجوانوں کو ڈالیں، تاکہ یہ نوجوان جانے کہ دین اور اسلام کیا ہم سے چاہتا ہے، کیا اس نے ایک دوسرے کے لیے حقوق رکھے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو غلط فہمیاں، جو جھگڑے، جو فتنے، فساد، طلاقیں، قتل، خون اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ان تمام سے ہمارا معاشرہ پھر محفوظ رہے گا، اور ہم سب اپنے آپ کو برائی سے بچا پائیں گے، اور یہ میاں بیوی ایک خوش، ایک بہترین زندگی گزار پائیں گے، جو زندگی ان کے دنیا کو سنواریں گی، جو زندگی آخرت میں ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی اور عمل کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اہمیت کے ساتھ حقوق کی طرف جاتے ہیں کہ ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہے، ایک شوہر کے حقوق کیا ہے، تاکہ ایک بہن کو، ہماری ایک مسلم خاتون کو اس چیز کا علم ہو کہ ایک شوہر کے کیا حق ہے، اور وہ کوشش کرے کہ وہ حق دے، اپنے شوہر کو دے، تاکہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرے، وہ اللہ رب العزت کو راضی کر سکے۔ اس لیے کہ جس سے شوہر راضی نہیں ہوتا اس سے تو اللہ بھی راضی نہیں، اللہ کا حق تب تک عورت ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ شوہر کا ادا نہ کر دے۔ یہ باتیں بہرحال واضح ہوتی۔ اب آئیے کچھ حقوق کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اہمیت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کے تعلق سے جو بات بیان کی جاتی ہے، بلکہ قرآن نے پہلا حق میں یہ کہوں گا، قرآن نے جو بات کہی سورہ نساء کے اندر، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ نے قوام بنا ہے عورت پہ، مطلب یہ کہ مرد کو کچھ ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں جس کی وجہ سے اس کا مقام بھی اونچا ہے۔ خاندانی نظم کے اعتبار سے اللہ نے شوہر کی حیثیت بیوی سے اونچی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقوی کے اعتبار سے بات نہیں، تقوی اور ایمان کے اعتبار سے تو جس کا ایمان اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا، جو اللہ ہی جانتا ہے کس کا کتنا ہے، وہ اونچا ہوگا۔ لیکن خاندانی نظم کے اعتبار سے، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک فوج ہے، ایک ملٹری ہے، اس کے اندر ملٹری رینکنگ کے اعتبار سے سب سے اونچی پوزیشن کوئی ایک پوزیشن ہولڈ جو کرتا ہے، وہ آدمی کی بات، اس شخص کی بات، اس آفیسر کی بات ماننا سب کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح یقیناً ایمان کا الگ بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک خاندانی نظم میں، اسلامی فیملی کے اندر شوہر کی حیثیت عورت سے اوپر ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دی ہے، ہم ایمان اور تقوی کی بات نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون، کہ ہم مرد کو اللہ نے جو قوام بنائے، کیوں؟
اس لیے کہ وہ بریڈ ارنر ہے، اس لیے کہ وہ کما کر لاتا ہے بیوی پر اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو جو خوام بنایا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے تعلق سے تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، کہ اللہ نے شوہر کو خوام بنایا۔ خوام کا معنی ہے کہ اس کو ایک ذمہ داری زیادہ دی ہے، چونکہ ذمہ داری زیادہ دی ہے تو اس کو ایک پوزیشن بھی زیادہ دی ہے، اور یہ بٹ نیچرل ہے، دنیا کے اندر بھی جن کو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں ان کی پوزیشن بھی بڑی ہوتی ہے، جن کی ذمہ داریاں کم ہوتی پوزیشن، تو لہٰذا شوہر کو ایک کمانے کی ذمہ داری دی، اس کے مقام کو بھی اسلام نے اونچا کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ایک عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، یہ اس پر واجب ہے، یہ حق ہے شوہر کا، ٹھیک ہے، کہ ایک عورت کے لیے یہ واجب ہے، یہ اس کے شوہر کا حق ہے کہ وہ جتنی ہو سکے اپنے شوہر کی جتنی طاقت، وسعت، استطاعت ہو اتنی ضرور جو ہے اپنے شوہر کی جو ہے وہ عورت جو ہے خدمت کرے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، بہت سارے لوگ اس کو جو ہے بھول جاتے ہیں کہ نہیں شوہر کے تو کوئی حق ہی نہیں ہم پر، یا ہم کیوں خدمت کریں، وہ بھی پھر ہماری خدمت کرے۔ ایسا نہیں ہے، شوہر کما کر لاتا ہے، لہٰذا کچھ امیدیں آپ سے بھی کی جاتی ہے کہ آپ اس کی کریں، تو لہٰذا جو ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی خدمت کرے۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں اور اس سے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ حدیث اس طرح سے ہے، یہ بیہقی کی روایت ہے، اور حسین بن محسن رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری پھوپھی نے، مطلب ان کی پھوپھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، پوچھا کیا تو شوہر والی ہے، مطلب کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو انہوں نے، ان کی پھوپھی نے جواب دیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں شادی شدہ عورت ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت کر پوچھا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان کی پھوپھی نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی اطاعت کرتی ہوں، میں ان کی فرما برداری کرتی ہوں، میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ انہیں میں راضی رکھوں اور خوش رکھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ ہو سکتا ہے میں ان کے لیے جو ہے کرتی ہوں، اور میں ہر قسم کی خدمت ان کی کرتی ہوں سوائے اس خدمت کے جو میری طاقت سے باہر ہو۔ مطلب انہوں نے کہا کہ میں فرمانبرداری کرتی ہوں، بات مانتی ہوں، اور ہر خدمت اپنے شوہر کی کرتی ہوں سوائے اس کے جو میری طاقت سے، میری استطاعت سے باہر ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پوچھا اور کہا بتاؤ تمہاری شوہر کی نظر میں تم کیسی ہو؟ اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، اور بنا شرعی عذر کے، وداؤٹ اینی جس کو کہیں گے ہم شرعی ریزن کے، اس کے حق کو نہ ٹالے کہ جاؤ میں نہیں کرتی ہوں، جاؤ یہ خدمت مجھ سے نہیں ہوگی۔ اور بہت سی بیویوں کو دیکھا گیا بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے شوہر کو انکار کر دیتی۔ تعجب کی بات، شوہر گھر آیا اور اگر کہہ دے پانی لاؤ تو کہتے جاؤ خود جا کے پی لو، دن بھر سے تو ہم بھی تو کام کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں میری بہن کہ آپ دن بھر سے کام کر رہی ہے، لیکن پانی دینا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت ایکسس خدمت ہے، بہت اسپیشل آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، ہے نا، تو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب شوہر راضی ہے، شوہر خوش ہوں گا تو اللہ رب العزت بھی آپ سے، اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گا۔ اس لیے کہ شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرمانبرداری یہ ایک بہت اہم پارٹ ہے، یاد رکھیں یہ ایک اہم پارٹ ہے فیملی لائف کا۔ تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں اور اس چیز کو ہم جانیں، ورنہ بہت چھوٹی چھوٹی وجہ یا بہت چھوٹی چھوٹی خدمتیں جو بیویاں نہیں کرتی شوہر کی، اور یہ کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو فلاں کروں گی تو کیا آپ بھی مجھے کریں گے؟ نہیں تو پھر میں بھی نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیوی کے لیے واجب ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کیا تم خدمت کرتی ہو، اطاعت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہر ممکن خدمت اور اطاعت بہرحال وہ کرتی تھی اپنے شوہر کی۔ بہرحال جو ہے یہ بات واضح ہو رہی نا حدیث سے کہ ایک بیوی کے لیے بے انتہا ضروری ہے اپنے شوہر کی ہر بات مانے، اس کی ہر بات اطاعت کرے، اور جو نہیں ہو سکتا، مطلب وہ صحابیہ نے کیا کہا، جو میرے اللہ کی طاقت سے باہر میں نہیں کر پاتی ہوں، تو گویا اس چیز میں اللہ انشاءاللہ ایک خاتون کی پکڑ نہیں کرے گا کہ اس کی استطاعت نہیں، اس میں صلاحیت نہیں، اس میں طاقت نہیں، اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی، تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہونے والا اس لیے کہ میری صحت ساتھ نہیں دیتی ہے یا حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں، یہ بات وہ ہے۔ لیکن شوہر ان حدیثوں کو لے کر اب بیوی کو یہ نہ کہے کہ اب میں جو کہوں گا میری خدمت اتنا ضروری ہے لہٰذا جاؤ اپنے والد کے گھر سے پیسہ لے کے آؤ میرے لیے، یہ مراد نہیں ہے یہاں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس کی طاقت سے باہر کی چیز،
ورنہ بہت سارے شوہر بھی بیجا اپنی بیوی سے جو ہے خدمت لیتے ہیں۔ بہرحال میں آگے آؤں گا جب بیوی کے حقوق رکھوں گا کہ بیوی سے بیجا خدمت بھی نہیں لینی چاہیے۔ بجا خدمت تو ایک الگ بات ہے جو کہ نیچرل ہے، جو کہ نارمل ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو آگے جو حدیث کے اندر باتیں آتی ہے جو شوہر کے حقوق کی ہے، یہ جو شوہر کے حقوق میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ایک عورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ سجدہ جو ہے اپنے شوہر کو کرے۔ ٹھیک، تو اس حدیث سے دیکھیے کتنی اہم بات سامنے آ رہی ہے۔ آپ میں فرما رہے ہیں میں اگر کسی کو حکم دیتا، اس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، اگر دیتا سجدہ تعظیمی کرنے کا، یہ سجدہ تعظیمی مراد ہے، اگر کسی کو اختیار ہوتا سجدہ تعظیمی کا حکم دینے کا تو آپ سن دیتے، اور اگر کسی کو دیتے کہ سجدہ تعظیمی کرو کسی کو تو آپ فرماتے میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی۔ تو اس سے شوہر کا مقام پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تعظیمی اگر کرنے کا حکم دنیا میں کسی کو اگر باقی رہتا جو کہ شریعت میں نہیں ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول فرماتے میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے، اس لیے کہ شوہر اتنا زیادہ جو اپنے جو ہے گھر والوں کے لیے محنت اور مشقت اور رزق کما کے لاتا ہے جو اللہ نے جو ہے رکھا ہے اور وہ لا کر دیتا ہے، اور جو ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے، بہت ساری مشقت کرتا ہے تاکہ وہ بیوی کو خوش رکھے، اولاد کو اچھا رکھ سکے، انہیں دنیا کی نعمتیں فراہم کر سکے، انہیں تمام تر سہولت دے سکے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ہوتا تو، لیکن یہ غلط فہمی یہ نہ ہو کسی کو کہ کیا ہر بات شوہر کی مانی جائے۔ تو یاد رکھیے مسند احمد کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی والدین بھی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو یا اس کے دین میں بدعتیں ایجاد کرو یا کوئی غلط کام کرو یا نماز نہ پڑھو یا فرائض کو چھوڑ دو، نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر بھی بیوی کو حکم دے کوئی غیر شرعی چیز کا تو بیوی بالکل نہیں مانیں گی، اس کا اختیار اسے اسلام دیتا ہے، یاد رکھیں۔ تو شوہر کی ویسے معروف کے اندر، اور ظاہر سے ہر کسی کی معروف میں اطاعت ہے، منکر میں اطاعت نہیں ہے، اور رب جس چیز میں ناراض ہوتا ہے اس معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اب آئیے شوہر کی ہر جائز خواہش پوری کرنا بیوی کے لیے جو ہے واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ شوہر کی جائز خواہشات کو جو ہے بیوی جو ہے پورا کرے۔ اس تعلق سے جو ہے صحیح البخاری کی روایت آتی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنے کی اجازت نہیں۔ شوہر اگر موجود ہے تو ایک بیوی کو اختیار نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے روزے رکھے۔ دیکھیے کتنی بہترین بات آ رہی ہے، حدیث ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے لیکن ہم اس بات پر رک کر دیکھتے ہیں کہ کتنی پیاری بات آپ فرما رہے کہ ایک بیوی جو ہے نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس کا شوہر اس کی اجازت نہ دے دے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ شوہر کی ہر جائز خواہش پوری کرنا بیوی کے لیے ضروری ہے۔ تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اگر خواہش محسوس ہوتی ہے تو دن میں نفلی روزہ نہ رکھے بغیر پوچھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی خواہش ہو اور آپ روزہ رکھ لیں تو پھر وہ پوری نہ کر پائیں۔ سمجھ رہے کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ آگے آپ فرماتے اور کہتے ہیں اجازت کے بغیر جو ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں آنے نہ دے، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ یہ مرد گھر میں نہیں آئے گا، یہ شخص گھر میں نہیں آئیں گا، یہ عورت گھر میں نہیں آئیں گی، وہ خاتون گھر میں نہیں آنا چاہیے، فلاں شخص گھر میں نہیں آئیں گا، تو ایک بیوی کے لیے واجب ہے کہ اس شخص کو اپنے گھر میں کبھی نہ آنے دے، اور اگر وہ کہے میں کیوں نہ ہوں تو بالکل کہے کہ میں شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتے اور میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر وہ کسی کے آنے جانے کو ناپسند کرے اپنے گھر میں تو نہ آنے دے۔ پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو شوہر پیسہ خرچ کرنے دیتا ہے اس گھر خرچ میں سے کچھ پیسہ نکال لیتی ہے اور اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ کرتی ہے دیتی ہے تو اس صدقے میں سے آدھا ثواب شوہر کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو کما کر لایا۔ اتنی بہترین بات ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث اس چیز کو بتا رہی ہے کہ بیوی کو شوہر کی ہر جائز خواہش پوری کرنا واجب ہے۔ بہرحال آگے آئیے ہم بڑھتے ہیں اور کچھ شوہر کے حقوق دیکھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی روایت ہے، اور طلق بن علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ آپ نے فرمایا جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً حاضر ہو جائے،
چاہے وہ تنور پر کیوں، مطلب کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو بلاتا ہے اپنی حاجت پوری کرنے، اپنی خواہش پوری، ٹھیک ہے، تو بیوی کو اس کی بات کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ تنور مطلب روٹی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ تنور کہیں گے ایک آگ جس کے اندر روٹی پکائی جاتی تھی عربوں میں، تنور آگ ہوتی ہے جس میں چولہا جس کو کہے عام زبان میں، تو کہا تنور پہ کیوں نہ، مطلب وہ روٹی بیک کر رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، روٹی سیک رہی ہو، اور اگر اس کا شوہر بلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے پاس چلے جائے۔ یہ باتیں بالکل واضح کر رہی ہے کہ شوہر کی خواہشات، اور ظاہر سی بات ہے جائز خواہش ہے اس کی، اس جائز خواہش کو پوری کرنا بیوی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ نے فرما رہے کہ چلی جائے، یہ نہیں کہ ابھی تو روٹی بن رہی ہے ابھی تو انتظار کرنا پڑے گا، چلی جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے میں ہسبینڈ سے بھی کہوں گا، یہ بیوی کو اہمیت بتانے کے لیے روایت ہے، لیکن اگر واقعی میں بلا بھی لے تو اسے جانا ہے۔ لیکن بہت سارے جو ہے ہسبینڈ جو ہے یہ کہے دیکھو حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ جو ہے تنور پہ کیوں نہ ہو، اب ایگزیکٹلی وہ بیچاری کچھ کھانا بنا رہی ہو اور صرف شوہر کے لیے نہیں پوری فیملی کے لیے، پوری فیملی انتظار کر رہی ہے، وہ کہے آ جاؤ، تو بہت سی بار ایسے مسائل ہوتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر ایسی حدیثیں لاتے اور کہتے ہیں، اور ایگزیکٹلی ایسے ٹائم پہ کہتے ہیں جب انسان اپنے لیے نہیں، علیحدگی میں نہیں، اکیلے میں نہیں، بلکہ فیملی کے ساتھ ہے، روٹی ڈال رہا ہے اور کوئی بلا لے تو۔ لیکن ان کا معنی یہ ہے کہ آپ کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہیں کر رہے، آپ کا کام ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو بلاتا ہے، شوہر بلاتا ہے، تو فوراً اس کام کو چھوڑے اور شوہر کے پاس آ جائیں۔ اسی طرح شوہر کے حقوق میں جو باتیں اور حدیث میں آتی ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا بیوی کے لیے جو ہے واجب ہے، یہ حق ہے، یاد رکھیں۔ شوہر جو کماتا ہے بیوی اس کو سیف گارڈ کرے، اس کو بچا کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ حجۃ الوداع میں اپنی بات کہی، خطبہ دیا تھا آپ نے، راوی کہتے ہیں، اور اس میں ایک بات کہی تھی اور فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہ خرچ کرے۔ دوسرے الفاظ میں ہوا کہ عورت کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، کچھ نہ خرچ کرے، اور اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ تو کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا کھانا بھی نہ کھلائے، کیا کھانا بھی نہ کھلائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا تو ہمارے رزق کا سب سے اچھا حصہ ہے جو ہم وہ کماتے ہیں۔ مطلب آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کھانا، تو آپ نے فرمایا کہا کھانا ہمارے مالوں میں سب سے بہترین مال ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فرما رہے ہیں کہ وہ مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تب سوال کیا گیا، مال کی حفاظت کرے تو کیا کھانا وہ کھلا سکتی؟ تو کہا کھانا تو اس کے مال کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ تو گویا ایک عورت بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتی۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ ایک عورت کسی بچے کو کھانا لے کر نہ کھلائے، وہ معنی نہیں۔ معنی یہ کہ بغیر شوہر کی اجازت کی کچھ نہ خرچ کرے، حتیٰ کہ اگر گھر میں جو کھانا بنتا ہے اگر وہ بھی اس کو خرچ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی پہلے اس خرچ کے لیے وہ جو ہے اجازت لے لے۔ یہ اس حدیث کا معنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شوہر کے حقوق بتاتے ہیں اس میں سے ایک حق آپ یہ بتاتے ہو، یہ ہے کہ شوہر کی غیر حاضری میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بیوی پر واجب ہے۔ کہ شوہر غیر حاضر ہے اور وہ پردے کا حکم دیتا ہے اور وہ گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے، تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ایک بیوی پر جو ہے واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو ہے بہت ساری وضاحتیں جو ہے کی ہے، اور پچھلے اس میں جو ہے ایسی بہت ساری روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طرح شوہر کے حقوق میں یہ بھی حق ہے شوہر کا کہ جو ہے ہر اچھے اور تمام حالت میں شوہر کی جو ہے وہ احسان مند اور شکر گزار ہے۔ مطلب ہر حالت میں، ہر ماحول میں بیوی جو ہے شوہر کی احسان مند رہے اور اس کی شکر گزار رہے کہ شوہر نے اس کے لیے جو کچھ کیا وہ اچھا ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ میں نے آگ دیکھی اور آگ مطلب جہنم دیکھی ہے، اور آج مجھے جہنم کا ایسا منظر اور ہولناک منظر دکھایا گیا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے اس میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو آپ نے زیادہ دیکھا ہے جہنم میں، اور ایسا ہولناک سین جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی بات بتاتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جلیں گی زیادہ۔ عورتیں کیوں جلیں گی جہنم میں زیادہ؟ ناشکری کی وجہ سے۔ اب آئیے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ صحابی نے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول کیا اللہ کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ نہیں جو میں نے جلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ہولناک سین مجھے اس لیے نہیں دکھایا گیا عورتوں کا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، بلکہ وہ عورتیں اس لیے جہنم میں جل رہی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی۔ ٹھیک ہے، تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ جو ہے احسان نہیں مانتی شوہر کا۔ اور آپ نے فرمایا کہا عورت کا حال یہ ہے کہ شوہر
ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اگر ایک کوئی سلوک اس کے ساتھ نہیں کر پایا تو عورت کہہ بیٹھتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کوئی سکون ہی نہیں پایا۔ کتنی بہترین بات آپ نے۔ تو یہاں دیکھیے عورت کو ہر حالت میں شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ اس کا فراوانی کے دن ہو، مالداری کے دن ہو، یا غربت کے ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ واجب اور شوہر پہ حق بھی ہے، شوہر کا حق ہے، یاد رکھیے اس کا رائٹ ہے کہ عورت اس کا ساتھ دے۔ یہاں دیکھیے حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، جب ریزن پوچھا گیا کہ کیوں جل رہی عورتیں زیادہ، تو فرمایا ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کی ناشکری؟ تو کہا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری۔ اور آپ نے کتنا بہترین خاکہ انسانی فطرت اور عورت کی فطرت کا کھینچا ہے۔ کہا کہ ایک مرد پوری زندگی اچھا سلوک کرتا ہے عورت کے ساتھ، اور اس اچھے سلوک کے بعد ایک مرتبہ اگر کوئی کام نہ کر پائے تو عورت فوراً کہہ بیٹھی جھٹ، میں نے تو تجھ سے کچھ خیر ہی نہیں پایا، تم نے تو آج تک میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہماری بہنیں خاص طور سے دھیان دیں، بہت سی بار والد آپ پر محنت کرتے ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے لیے لاتے ہیں، آپ کا شوہر آپ پر محنت کرتا ہے، ایک بار اگر کوئی چیز نہ لائے تو عورت فوراً کہہ دیتی آج تک میں کوئی شوہر سے تو کچھ اچھا ہی نہیں ملا، آج تک ہمارے والد نے ہمارے ساتھ کیا اچھا کی، آج تک ہمارے بھائیوں نے تو کوئی سلوک ہی ہمارے ساتھ نہیں کیا، آج تک ہمارے ابا تو کچھ کرتے ہی نہیں ہمارے لیے۔ ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ناشکری کی وجہ سے تو عورتیں جہنم میں جلنے والی ہیں۔ تو کیا کوئی ہماری مسلم بہن یہ چاہیں گی کہ وہ جہنم میں جلے؟ نہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ناشکری کے الفاظ آج کے بعد آپ کبھی ادا نہ کریں۔ اور خاص طور سے ایک بیوی جب اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ محنت کر رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی نہیں کر پاتا ہے، تو ناشکری کے کلمے ادا نہ کرے۔ ساری زندگی آپ کو زیورات اور کپڑے لاتا رہا، ایک عید پر اگر نہ لا سکا تو فوراً کہہ بیٹھتی ہماری بہن، ارے کیا خیر پایا آپ سے، ہم نے کچھ بھی تو نہیں لایا اپنی زندگی میں آج تک۔ نہیں، ایسے جملے مت کہیے، اس کے احسانات کو یاد کیجیے، اس شوہر کے جو اتنا کماتا اور اتنی محنت صرف آپ کے لیے کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند حقوق تھے جو اسلام نے جو ہے مرد کے لیے دیے۔ بہرحال یقیناً یہ مکمل حقوق نہیں تھے، لیکن بس مقصد یہ تھا کہ کچھ اہمیت ہمارے جو بہنوں کو سمجھ میں آئے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، کچھ اہمیت ہمارے معاشرے میں آئے اور ہم حقوق کو دینے لگے۔ بہت سارے اور بھی حقوق ہیں جو پڑھ کر اور مطالعہ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ تھے کچھ حقوق بہرحال شوہر کے۔ اب وہ کچھ حقوق ایسے جو مشترکہ ہے، کامن حقوق ہے، مطلب وہ شوہر اور بیوی دونوں کو نبھانا ہے۔ اب ان حقوق کو رکھ کے اپنی بات کو ہم پھر ختم کر دیں گے کہ وہ کیا ایسے حقوق ہے جو دونوں کو یاد رکھنا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کو دینا ہے، جس کو ہم کہیں گے کامن رائٹس، جس کو کہیں گے ایک مشترکہ حقوق۔ آئیے وہ چند حقوق دیکھتے ہیں جو دونوں پہ عائد ہوتے ہیں، دونوں کو چاہیے سمجھے، دونوں کو چاہیے اس پہ عمل کرے۔ اس میں پہلا حق یہ ہے کہ خیر خواہی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو اچھائی کی تاکید کرنا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں پہ مشترکہ حق۔ مطلب بیوی شوہر کی اصلاح کرے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، شوہر بیوی کی اصلاح کرے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، دونوں کے لیے یہ کام ضروری ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے حدیث کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے، اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد نفل کے لیے وضو کرتا ہے، اپنی بیوی کو نفل نماز کے لیے جگاتا ہے، اگر بیوی نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے اور اسے نماز پڑھتا ہے۔ اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو نفل کے لیے اٹھتی ہے، مطلب تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے، اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے منہ پر پانی کی کچھ چھینٹیں مارتی ہے تاکہ ان چھینٹوں کی وجہ سے اٹھ جائے۔ تو گویا دیکھیے اس حدیث میں دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا حکم دے رہے ہیں کہ شوہر رات میں اٹھے خود نفل پڑھے، بیوی رات میں اٹھے خود نفل پڑھے، خود وضو کرے، شوہر کو بھی جگائے، شوہر بیوی کو جگائے۔ مطلب دیکھیے اچھائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کو حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے دونوں کو ایک دوسرے کو روکنا ہے، اس لیے کہ یہ دو فریق ہیں، میاں اور بیوی جو ہے یہ دو پارٹنرز ہیں، اور ان دو کے بغیر یاد رکھیے گاڑی چل نہیں سکتی۔ اگر کوئی ایک گاڑی کو دو ٹائر ہو اور ایک خراب ہو جائے تو کیا امید کرتے ہو گاڑی چلیں گے؟ تو لہٰذا اچھائی کا حکم دینے میں شوہر بیوی کو حکم دے گا اور برائی سے روکنے میں شوہر بیوی کو روکے گا۔ اچھائی کا حکم دینے میں بیوی بھی آگے بڑھ کے شوہر کو اچھائی کا حکم دے، اسی طرح جو ہے اگر برائی دیکھتی ہے کچھ شوہر میں تو اس سے روکیں گے۔ آج بہت سی بار یہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں بلکہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اور گناہوں سے نہیں روکتے بلکہ گناہ کرنے پر آمادہ کر کہ بیوی شوہر کو اکسا رہی کہ آپ حرام کمائیے تاکہ میں اچھے زیورات خریدوں، یا شوہر جو ہے بیوی کو اکسا رہا ہے کہ تم برقع کیوں پہنتی ہو، بغیر برقعے کے رہو زیادہ خوبصورت نظر آتی ہو، ہے نا؟ تو یہ تو ہو رہا ہے کہ ہم برائی کے لیے اکسا رہے ہیں، جبکہ شریعت چاہتی ہے دونوں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دے، دونوں ایک دوسرے کو برائی سے روکیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میاں بیوی ایک دوسرے کو برائی کا حکم دے رہے ہیں اور اچھائی سے روک، بلکہ اچھائی کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں میری بیوی بہت زیادہ نمازی مل گئی، میں پریشان ہوں۔ بیوی نمازی ہونے سے کوئی پریشان ہو؟
یہ بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں ارے ہم کو تو ملا شوہر مل گیا، تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے کہ وہ تو یہ پڑھاتا ہے، وہ کراتا ہے، یہ کرو بولتا ہے، اجتماع میں جاؤ بولتا ہے، مطلب اچھائی کا حکم دینے والوں کو برا سمجھا جا رہا ہے، برائی کے حکم دینے کو اچھا. تو دونوں میاں بیوی کا مشترکہ حق یہ ہے، کامن رائٹس یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ اور کیا حقوق ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ ازواجی زندگی کے راز ایک دوسرے کے فاش نہیں. یہ کامن رائٹس یاد رکھیے دونوں. اس معاملے میں بڑی کمی نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہوگا، سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر وہ بات جو بیوی کے پاس جانے کے بعد جو باتیں ہوئی وہ لوگوں میں بتائے. قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی کے پاس جانے کے بعد بیوی کے ساتھ جو عمل کیا وہ راز دوسروں میں فاش کرے، مطلب دوسروں کو بتائے. یہ حرام ہے اسلام. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے آپس میں رہتے ہیں، میاں بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی میاں کے پاس جاتی ہے، اور شوہر ان باتوں کو دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے، بیوی ان باتوں کو سہیلیوں سے ڈسکس کرتی ہے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. یہ مشترکہ رائٹس، کامن جو رائٹس ہے اس کا وائلیشن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے راز فاش نہیں کرے گا. یہ بہت سنگین جرم ہے. قیامت کے نزدیک وہ آدمی، وہ مرد یا وہ عورت سب سے برے کے لفظ ہیں، سب سے برا ہوں گا اللہ کے نزدیک، سب سے بدترین انسان اللہ کے نزدیک روز قیامت وہ ہے جو مرد بیوی کے پاس جائے اور آنے کے بعد بیوی کے ساتھ جو راز فاش کرے. اب عورت کا لفظ کیوں نہیں ہے اس کے حدیث میں؟ اس لیے کہ عورتیں عمر حیا میں زیادہ ہوتی ہیں، وہ یہ باتیں نہیں کہتی. لیکن آج کے دور میں تو معاملہ یہ باتیں بہت عام کی جا رہی ہے کہ کیا ہوا، جیسے کہ ایک انسان کا نکاح ہوا اور اس رات کیا ہوا سب پوچھ رہے ہیں. یہ بھی تو شامل ہے نا، چاہے پہلی بار ہو چاہے زندگی میں کبھی بھی ہو، یہ راز ہے. تو لہٰذا یہ کامن ہے، اور میاں بیوی کی یہ راز ایک دوسرے کے باہر کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا کسی بھی قسم سے، یاد رکھیے یہ ایک سنگین جرم ہے، یہ ایک گناہ کا کام ہے، اور یہ وائلیشن آف رائٹس، مطلب جو ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے دیے ان حقوق کی پامالی بھی. جیسے کہ چلن میں ہمارے پاس کے لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس چیز کو پوچھا جاتا ہے، یا بہت ساری عورتیں اپنی ساسیں یا دیگر عورتیں گھر کی بہوؤں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا رات میں فلاں نکاح ہوا تو، یا پھر بہت سارے لوگ دوست احباب رشتہ دار جو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا رات میں فلاں ہوا تو. یا پھر ہمارے پاس ایک اور چلن ہے کہ لوگ ولیمے کو تب تک حلال نہیں مانتے جب تک کہ رات میں ہم بستر نہیں، اور لوگ پوچھتے بھی ہے کہ کیا ہوا رات میں. اب اگر وہ مرد یہ کہتا ہے رات میں فلاں ہوا تو وہ تو اس حدیث کے تحت آ گیا کہ سب سے برا مرد نوجوان وہ ہے جو اپنے بیوی کے پاس جائے، جا کے آنے کے بعد وہ راز دوسروں میں فاش. اب آئیے اور کیا ایسے حقوق جو مشترکہ ہے، کامن ہے، اس میں آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے دائرے کار میں جو ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی اور عورت کو دی، دونوں کو ان سرکلز میں، ان دائروں میں، ان بارڈرز میں، ان لمٹس میں رہ کر اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے. اس تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے، اور مرد جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی بیوی اور بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے. اور پھر فرمایا عورت جو گھر کی ذمہ دار ہے اس سے شوہر کے بچوں کی اور شوہر کے رشتہ دار کی پوچھ ہونے. اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے، مرد کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، ایک ایریا آف ورکنگ ہے، اس سے پوچھ ہے بیوی اور بچوں کی. عورت کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، بچوں کی اور شوہر کے رشتہ داروں کی. بہت سی عورتیں یہ سمجھتی کہ ہمارے لیے تو قیامت دن کوئی پوچھ نہیں، ہماری دنیا میں کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کی بھی ذمہ داری. حدیث کے الفاظ دیکھیے، عورت سے پوچھوں گی شوہر کے بچوں کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں. تو لہٰذا عورت بھی جو اس کو دائرہ اسلام نے دیا اس دائرے میں رہ کر اپنا کام کرے، شوہر بھی جو دائرہ اسلام نے اسے دیا اس دائرے میں رہ کر وہ بھی کام کرے. دونوں کو اپنے اپنے دائروں میں رہ کر جو مشترکہ رائٹس ہیں، کامن رائٹس تھے وہ میں نے رکھے، اس میں دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جو حق اللہ نے دیے ان حقوق کو ادا کرنا ہے. مرد اپنے ذمہ داری کے اعتبار سے، عورت اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ان حقوق کو جو ہے ادا کرے. ورنہ یاد رکھیے حقوق اگر ادا نہیں ہوں گے تو روز قیامت اس کی پوچھ ہونے والی ہے. اس لیے کہ سورہ عصر میں اللہ نے کہا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ جہنم سے نجات پائیں گے ان کی 4 صفتوں میں سے ایک صفت وتواصوا بالحق ہے، ایک دوسرے کی حقوق دیتے ہیں. یہ معنی یاد رکھیے. تو یہ کچھ حقوق تھے جو میں نے پہلے شوہر کے حقوق کی اہمیت،
پھر اس کے حقوق میں نے رکھنے کی جو کوشش کی، اور آخر میں نے کچھ مشترکہ کامن جو ایک دوسرے کے حقوق ہے وہ رکھنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور امید کرتا ہوں کہ اصل مقصد ان باتوں کے بتانے کا جو تھا آپ نے سمجھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس کو زندگی میں لائے، اپنی زندگیوں کو بدلے، اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالے، تاکہ ہمارے گھر مثالی گھر ہو، تاکہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون ہو، اور جو حق ہم نے دیے جب تک حق برابر نہیں دیے جائیں گے یہ امن و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ان حقوق کو ہم پامال نہ کریں، ضائع نہ کریں، بلکہ جو حقوق اللہ نے باندھے دے، تاکہ ایک امن و امان والا بہترین گھر ہمارا بنے، جس سے ہمارے اولاد کی دین تربیت ہو سکے۔ یہ کچھ حقوق ہے، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، آپ سے الوداع کہیں گے، اور پھر انشاءاللہ جس آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔